الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں ذی الحجہ کا مہینہ جو دراصل میں حج کا مہینہ ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر چل رہا ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، خاص طور سے اس کے شروع کے 10 دن اللہ کی طرف سے بڑی رحمتوں والے ہیں، نعمتوں والے ہیں، برکتوں والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں اپنے بندے کا کیا ہوا نیک عمل اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، اور دنوں کے اندر بندہ عبادت کرے وہ بھی پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر جب بندہ اپنے اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو میرے اللہ کو اور زیادہ پسند آتا ہے۔ لہذا اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو 3 دن ایسے مرحمت کرے گا جس میں اللہ کا بندہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، اور میرے اللہ کو یہ قربانی دینا بڑا پسند آئے گا، اور اتنا پسند آئے گا کہ اس قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرے گا کہ اللہ قبولیت کا فیصلہ سنا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جتنے اس جانور کے اوپر بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں مرحمت کرے گا۔ ان 3 دنوں کے اندر اللہ رب العزت سب سے زیادہ اگر کسی عمل سے خوش ہوگا تو بندے کا وہی عمل ہے کہ جانور اپنے اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور اللہ کے نیک بندے اس فکر میں، اس کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو مالدار ہیں اپنی مالداری کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں، جو بیچارے کمزور ہیں وہ اپنی کمزوری کے اعتبار سے جانوروں کو خرید رہے ہیں، یہاں تک کہ مومن بندہ جو بالکل غریب ہے، کمزور ہے،
دل کے اندر اس کی بھی یہی تمنا ہے کہ کاش کہیں سے انتظام ہو جائے تو میں بھی اپنے اللہ کو قربانی پیش کروں۔ کوئی بندہ اس زمین پر ایسا ہوگا جو اللہ کو مانتا ہوگا، جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہوگا، کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اپنے اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کروں۔ یہ بندے کی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ لہذا بہت سارے میرے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے علماء سے تو دور رہتے ہیں لیکن موبائلوں کے قریب رہتے ہیں، اپنے علماء سے دور رہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، تو اس کے اندر بڑے بڑے عقل والے، حالانکہ وہ شریعت کے اعتبار سے بے عقل ہیں، لیکن وہ اپنی عقل چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا جانور کا خون بہایا جائے گا، جانوروں پر ظلم کیا جائے گا، اسی طریقے سے یہ قیمتی پیسہ نعوذ باللہ برباد کیا جائے گا، کیا ہی اچھا ہو کہ اس پیسے کو فلاں عمل کے اندر خرچ کر لیا جائے۔ لیکن اگر ہم ان سے بیٹھ کر کے بات کریں اور جن فرقوں اور جن مذہب کو وہ مانتے ہیں اگر ہم ان کی گفتگو کرنے لگیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو قربانی نہیں چاہتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حضرات اپنے دیوی دیوتاؤں کے اوپر جانور کو کاٹ کر کے اس کا خون اوپر سے گھیر دیا جاتا ہے اور اس کو بھیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ان سے معلوم کیا جائے یہ کیا ہے، اسی طریقے سے کئی جانور ایک وقت میں قربان کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جادوگروں کے پاس جایا جائے، ان سے بھی بڑے بھکتوں کے پاس جایا جائے تو نعوذ باللہ وہ تو انسانی بچوں کی بلیاں اور قربانیاں دینے کے لیے کہتے ہیں۔ لہذا اگر ان سے گفتگو کی جائے یہ کیا ہے، ارے ہم تو ایسے خوبصورت اور ایسے پاکیزہ مذہب کو مانتے ہیں کہ جس میں ہمارے اللہ کو کسی نہ تو گوشت کی ضرورت ہے، نہ ان کے کھروں کی ضرورت ہے، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، میرے اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ تو صاف طریقے سے اعلان کر چکا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہم تو تمہارے تقوی کو چاہتے ہیں، ہم تو تمہارے اللہ سے ڈرنے کو چاہتے ہیں، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ لہذا ہمیں تمہارے نہ اس خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے، اس گوشت کو چاہے آپ اپنے فریج میں جما لیجئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اسے سب رشتہ داروں کو بلا کر کے دعوت میں اڑا دیجئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا ہم تو اس وقت تک تمہاری نیتوں کو ٹھیک چاہتے ہیں کہ جب تم جانور کے گردن پر چھری پھیر رہے ہو، اس وقت میں صرف تمہاری نیت یہ ہو اے ہمارے اللہ اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جانور کے اسی طرح خون وغیرہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو یہ چمڑا یہ کھال ہوگا اس کو بھی آپ غریبوں میں صدقہ کر دیجئے، کمزوروں میں صدقہ کر دیجئے۔ لہذا ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہم گزرے زمانوں کے مذہبوں کے اندر پہنچیں تو اس وقت میں طریقہ کار کچھ اور ہے۔ لہذا بہت سارے طریقے اللہ رب العزت کے اس دنیا کے اندر لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ کوئی اللہ کی راہ میں قربانی دیتا، آسمان سے کوئی آگ آتی اٹھا کر کے لے کر کے چلی جاتی، لہذا کوئی دریاؤں کے اندر پھینک دیا کرتا جانور، ان سے ہاں اپنے پیٹوں کو بھر لیا کرتے تھے، کوئی آگ کے اندر ڈال دیا کرتا تھا۔ لیکن ایسا خوبصورت مذہب، ایسا خوبصورت اسلام جو مجھے اور
اور آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ تو صرف اپنی راہ کی قربانی کا بہانہ ہے، ورنہ اصل اللہ اپنے مالداروں کے ذریعے سے اپنے غریبوں کے پیٹ بھرنا چاہتا ہے، اپنے کمزور اللہ کے ماننے والوں کے اللہ پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ لہذا اسی لیے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ او مالدارو، یہ تمہیں کام ضرور کرنا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہوتے ہوئے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہے، یا کسی پر نقد یا تجارت کا مال ہے، یا گھر میں ضرورت سے زیادہ اس کے پاس پیسہ یا نقد چیز رکھی ہوئی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ جانور خرید کر کے لائے۔ اگر مکمل جانور نہیں خرید سکتا تو کم از کم وہ اللہ کا نیک بندہ ایک بڑے جانور کے اندر 7واں حصے دار بن جائے، لہذا اس حصے کے ذریعے سے بھی مکمل قربانی آپ کی قبول کی جائے گی۔ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ جو جانور اگر 7 حصوں میں سے ایک حصہ لیا جا رہا ہے، ابھی ایک قربانی نہیں ہوئی، ہاں اگلے سال دوسرا حصہ لینا پڑے گا، تیسرا حصہ لینا پڑے گا، جب 7 حصے ہو جائیں گے تب ایک قربانی مانی جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ مسئلہ ہم نے اپنے دماغ سے بنایا ہے، ورنہ ایک حصے سے ایک قربانی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اسی لیے میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے کہ جو مالدار حضرات ہیں، جو مالی کے نصاب ہیں، وہ ضرور بھی ضرور قربانی ادا کریں، وہ ضرور بھی ضرور جانور پر اپنے اللہ کا نام لیں، اپنے اللہ کے نام سے ان کو قربان کریں۔ لہذا پھر فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی مالدار ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے، اگر کوئی مالدار ہو کر کے حصہ بھی نہ لے، اگر کوئی مالدار ہو کر کے جانور پر اللہ کا نام نہ لگائے، لہذا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ ایسے بندے کو میری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بندہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے وہ ذرا سے بہانے لے کر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، کبھی کہتا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا، میں نے اپنے بھی دکان اور مکان بنایا ہے، قربانی نہیں کر سکتا، میں حج کے لیے جاؤں گا اس لیے قربانی نہیں کر سکتا۔ لہذا نئے بہانے اس نے اپنی دماغ سے سوچ رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے اللہ کے نبی، اگر تجھے اللہ نے طاقت دی ہے اور تو پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو تجھے اجازت نہیں کہ تو عیدگاہوں کے قریب آئے، تجھے اجازت نہیں کہ تو عیدگاہ میں آ کر اللہ کو شکرانے کا سجدہ کرے۔ لہذا ہم یہ دعوے کریں کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے پھر دنیا کے بہکائے میں آ جائیں، ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے نبی کو مانتے ہیں، اور پھر نبی کے نقش قدم پر نہ چلیں اور دنیا کے بہکائے میں آ جائیں، یہ دماغ خراب کرنے والی باتیں ہمارے ذہن میں فوراً فٹ ہو جائیں۔ لہذا اللہ کے نیک بندو، قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل ہے ہی نہیں ان 3 دنوں کے اندر جو اللہ کو پسند ہو۔ آپ کتنا ہی صدقہ کریں، اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ آپ اگر قربانی چھوڑ کر کے پورے دن نماز میں لگے رہیں تب بھی تیری نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ قربانی چھوڑ کر یتیموں غریبوں کا سہارا بنے، میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر میرے اللہ کو اگر کوئی عمل پسند ہے تو صرف اور صرف قربانی ہے۔ قربانی کر کے آپ خوب غریبوں کا خیال کیجئے، قربانی کر کے آپ یتیم و بیواؤں کا خوب خیال کیجئے، قربانی کر کے شکرانے کی نمازیں ادا کریے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر جو میرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی ہے۔ یہ جتنا بھی جلد ہو سکے میں اور آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ لہذا اسی کے بالمقابل او اللہ کے نیک بندو، اگر آپ کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، اگر آپ غریب اور کمزور ہیں، آپ قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کی طاقت اجازت نہیں دیتی، تو پھر آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو قرضے میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا بہت سارے میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی، لیکن محلہ کیا کہے گا، لیکن رشتہ دار کیا کہیں گے، لیکن گھر والے کیا کہیں گے، لہذا صرف اسی وجہ سے وہ قربانی کی فکر کرتا ہے تاکہ میں محلے میں میرا نام نیچا نہ ہو، میرے رشتہ داروں میں میرا نام نیچا نہ ہو۔ لہذا وہ صرف اسی لیے کرتا ہے تاکہ لوگ
لوگ یہ نہ کہیں کہ غریب ہے، کمزور ہے، صرف نام و نمود کے لیے۔ یاد رکھیں اگر اللہ نے آپ کو طاقت نہیں دی تو آپ کو قرضے میں ڈوبنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ کریں قربانی اگر طاقت نہیں ہے، نہ کریں قربانی اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی قرضہ لے کر کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اسی وجہ سے قرض لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ عمل اللہ کے لیے ہے، یہ عمل لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عمل رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، یہ عمل دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دکھلانا تو شرک ہو جائے گا، یہ دکھلانا تو اور اللہ کو ناراض کر دے گا، یہ دکھلانا تو اور اللہ کے غصے کو دعوت دے گا۔ اگر تو لوگوں کے دکھلانے کے لیے اس اونچے عمل کو کرتا ہے، اگر لوگوں کے دکھلانے کے لیے تو قربانی کرتا ہے اور قرضہ لے کر کے سمجھتا ہے میں اپنی عزت کو بچاؤں گا، نہیں نہیں میرے بھائی، تو پہلے سے آلریڈی قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کیا ضرورت ہے تو زیادہ اور قرضہ کرے شریعت کے نام پر یا اسی طرح قربانی کے نام پر؟ لہذا اگر تیرے اندر طاقت نہیں ہے تو تجھے قرضہ لے کر کے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو مالدار حضرات ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بھی میرے اللہ نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ تمہارے جانور میں گوشت کتنا نکل رہا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے جانور قیمتی کتنے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے شہروں کے اندر بہت سارے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ بڑے تگڑے موٹے جانور مہنگے خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ہمارا نام و نمود ہو جائے، لوگوں کے اندر ہماری بڑائی ہو جائے، لوگ ہماری تعریف کریں، ارے کتنے بڑے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ یہ ذرا سی نیت خراب ہوتے ہی تیرا سارا پیسہ بیکار کا بیکار چلا جائے گا، تیری ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ لہذا تو جانور خرید کر کے جو محلے میں گھومتا پھرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، ہاں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے پھر بھی بتاتا ہے میں نے اتنے کا لیا ہے، پھر بھی بتلاتا ہے میں نے اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ تو لوگوں میں بڑائی بیان کرتا پھرے؟ کیا ضرورت ہے کہ تو پیسوں کو کہتا پھرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو لوگوں کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہ رہا ہے، جو اپنے جانور کی قیمت بتاتا پھر رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی ہو اور اس کی ہم قیمت بتاتے پھریں؟ اللہ کی راہ میں قربانی ہو اور ہم اس کا گوشت بتاتے پھریں کہ اس میں کتنا نکلنے والا ہے؟ لہذا اسی لیے ہم کبھی کبھی اپنے بڑے بڑے عملوں کو اپنی نیتوں کی وجہ سے خراب کر لیتے ہیں، حالانکہ میرا اللہ تیرے ایک ایک روپیے کا بدلہ دینے والا، تیرے ایک ایک روپیے کو میرا اللہ قبول کرنے والا ہے، تیرے جانور کے ایک ایک قدم کو میرا اللہ قبول کرنے والا ہے، تیرے جانور سے نکلنے والے خون کو میرا اللہ قبول کرنے والا ہے، تیرے جانور کے بالوں پر جتنے، تیرے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ان کے برابر میرا اللہ نیکیاں دینے والا ہے۔ جب یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں میں اپنا بھرم بناتے پھریں، لوگوں میں بڑائیاں بیان کرتے پھریں؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، ہاں اس قربانی کے دن کے آنے سے پہلے ہم ایک نیت یہ کریں کہ اپنی نیتوں کو خراب نہ کریں، اپنی بڑائیاں لوگوں کے اندر بیان نہ کریں، اور اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اسی طاقت کے مطابق قربانی کریں۔ اس بڑائی میں آ کر کے اگر اللہ نے ایک جانور کی طاقت دی ہے تو صرف ایک کریے، 10 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے صرف ایک حصے کی طاقت دی ہے تو صرف ایک حصہ کریے، اور اگر اللہ نے آپ کو 10 کی طاقت دی ہے تو آپ کریے، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ کمزور لوگوں کا فائدہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کے گھروں تک ہمارے گوشت کا حصہ پہنچ جائے، ہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ کھانا خرچہ یہ نفقہ پہنچ جائے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو خوب کریے، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب، کیونکہ بہت سارے ہمارے محلوں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر، ہماری قریب کمزور بستیوں کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ کئی مہینے ہو جاتے ہیں ان کے گھروں میں اچھا کھانا بنے ہوئے، اچھا تریدار کھانا بنے ہوئے، کئی مہینے گوشت کھائے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ لہذا مالداروں کے پروگرام ہوتے لیکن ان غریبوں کو کوئی یاد نہیں کرتا۔
کہ اگر ان کو دعوت دیں گے ان سے فائدہ کیا ہوگا، یہ کیا دے کر کے جائیں گے، یہ کون سا لفافہ دے کر کے جائیں گے، یہ تو صرف بھیڑ کریں گے۔ غریبوں سے بچنے کے لیے منڈپوں کا رخ کرتے ہیں، شادی محلوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں غیر ایمان والوں کو کھلانا تو منظور، لیکن اپنی بستی میں رہ کر اپنے کمزور لوگوں کو کھلانا مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے محلے اور بستی کے غریب لوگوں کو کھلانا پسند نہیں ہے۔ ہاں، ہم بڑے بڑے منڈپ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے محلے کے سارے غریب کمزور آئیں گے۔ ہاں، یہ میری شادی کا جو ایک بڑا میرا مان ہونے والا ہے، یہ سب کا سب ان غریبوں کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ شادی منڈپوں کے اندر غیر ایمان والے بھی تیرے اس سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے ان کو بھگا دیا جائے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ تیرے محلے کے سارے غریب تیرے کھانے کے اندر شامل ہوتے، وہ تیرے لیے دعائیں کرتے، اللہ برکتیں نازل کرتا۔ لیکن کئی مہینے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے اندر اس طرح کے کھانے بنے ہوئے کئی روز گزر گئے، یہاں تک کہ ان کے بچے ترستے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بیچارے ترستے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو خوب زیادہ خوب اچھے جانور قربان کر۔ اگر تیرے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے تو خوب بڑی قربانی اور زیادہ قربانی کر۔ اگر تو نے کسی کا دل نہیں دکھایا تو خوب قربانیاں کر۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا تو خوب قربانیاں کر۔ اگر تو اپنی بیوی بچوں کے حق ادا کر رہا ہے تو خوب قربانیاں کر۔ اگر تیرے اوپر کسی کا 1 روپیہ نہیں ہے تو خوب قربانی کر۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑے بڑے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جیسے قربانی کا وقت آیا ہے تو قرض دار تو یاد نہیں رہا، ارے مجھے تو قربانی کر کے اپنا نام کمانا ہے۔ تجھے ہو کیا گیا ہو اللہ کے نیک بندے؟ پہلے اپنے بھائی کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ اپنے دوست، اپنے ملنے والے کا قرضہ ادا کیوں نہیں کرتا؟ لہذا اسی لیے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر قربانی کے دن سے پہلے لے کر کے آنی ہے، وہ سب سے بڑی اور اہم چیز ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہاں، سب سے اچھی چیز ہے، کیونکہ میرا اللہ، اگر آپ کے پاس چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا جانور ہے، لیکن آپ کی نیت درست ہے تو میرے اللہ کے یہاں قبول ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس جانور بہت ہیں، مہنگے ہیں، موٹے ہیں، تازے ہیں، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ قربانی میرے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ہاں، گوشت تو کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، لیکن اپنے اللہ کو اپنی نیت خراب کر کے راضی نہیں کر سکتا۔ اور قربانی کا مطلب صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ میری اور آپ کی نیتیں درست ہوں، میری اور آپ کی نیتیں درست ہوں۔ اسی طریقے سے او اللہ کے نیک بندو، ان 3 دنوں کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اور تیسری اہم چیز یہ کہ اپنے غریبوں کا خیال کرنا ہے، اپنے کمزوروں کا خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور آپ کے گھر پر بندھا ہوا ہے، جس جانور کی آپ کو قربانی کرنی ہے، ہاں اگرچہ تم نے مدرسوں کے اندر یا کسی دوسری جگہ اپنے حصے لے رکھے ہیں، تب بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گاہے بگاہے ان کو دیکھ کر کے آئیں، ان کے پانی کا انتظام کر کے آئیں، ہاں گاہے بگاہے ان کو نہلا کر کے دھلا کر کے آئیں، ان کو صاف اور ستھرے رکھیں، اور لہذا ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے قربانی کی نیت کر لی ہے اور جانور دودھ دیتا ہے تو اس دودھ کو بھی صدقہ کر دیا جائے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان سے کوئی بوجھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جس جانور کی آپ نے قربانی کی نیت کر لی ہے اس پر آپ سواری نہیں کر سکتے، اس پر آپ بیٹھ کر کے نہیں چل سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے حضرات قربانی کے جانور خریدتے ہیں، بالخصوص اونٹ کو لے کر کے آتے ہیں، اگرچہ اس وقت اس پر پابندی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پر بچوں کو ٹہلتے ہوئے، بڑوں کو اس پر سواری کرتے ہوئے، اگر آپ نے قربانی کی نیت کر لی ہے، لہذا اب جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اب اس جانور پر آپ کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ جانور اللہ کی راہ کے لیے ہے، یہ جانور اب اللہ کا ہو چکا ہے، لہذا اب آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یا اس سے پیسے کمائیں۔ یہ خاص طور سے آپ حضرات سن لیجئے،
لہذا اسی طریقے سے گاہے بگائے آپ اپنے جانور سے محبت اور پیار کے ساتھ ان کو جا کر کے ان کو چارہ کھلائیں، ان کو کھانے کھلائیں، اچھی چیزیں کھلائیں، ان کو خوب قربانی سے پہلے ان کو خوب فربہ کر لیں۔ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت اور ان کی دوائی گولی کا انتظام کیا جائے۔ لہذا یہ تمام کی تمام ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اور اگر آپ مالدار ہیں اور آپ نے کوئی جانور خرید لیا ہے، جانور عیبدار ہو گیا ہے، آپ اس کو بدل دیجئے، آپ دوسرا جانور لے کر کے آئیے۔ لہذا اور اگر آپ غریب ہیں اور آپ کا جانور کوئی عیب کے اندر پڑ گیا، کوئی عیب اس کے اندر ہو گیا، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، لہذا اب آپ اسی کی قربانی کیجئے۔ مالدار اس کو ضرور بدلے گا لیکن غریب کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدا اور آپ کا جانور چر گیا، گم ہو گیا، لہذا اب مالدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کر کے آئے، اور غریب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر دوسرا جانور خرید لیا گیا اور اس میں سے جو پہلا جانور تھا وہ بھی مل گیا، اور جو اب خریدا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، لہذا اب مسئلہ یہ ہے کہ مالدار اگر چاہے تو ایک کی قربانی کر سکتا ہے، اگر مالدار چاہے تو صرف ایک کی قربانی کرے، لیکن اگر غریب نے دوسرا جانور بھی خرید لیا اور پہلا بھی مل گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ غریب دونوں کی قربانی کرے گا۔ یہ مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کی سمجھ نہیں آتا، لہذا اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہے کہ غریب صرف خرید کر کے اپنے اوپر واجب کر رہا ہے، اس کے اوپر مسئلے کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ اس کا جانور گم ہو گیا، اس کی اندر سے قربانی ختم، اب وہ قربانی نہ دے تو بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن دوسرا خرید کر کے پھر اس نے اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا، اب پہلا بھی مل گیا، اب اس نے دونوں پر ہی قربانی کی نیت کر رکھی تھی، غریب دونوں کی کرے گا، مالدار پر چونکہ واجب ہے ایک کی بھی کر لے تب بھی ادا ہو جائے گی۔ لہذا اس لیے اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں، اور اسی طریقے سے خاص طور سے اپنی قربانیوں کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیں۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کے جانور پر خود ہاتھ پھیریں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ میری طرف سے قبول کر لیجئے، یا اگر کسی مرحوم کی طرف سے اللہ ان کی طرف سے قبول کر لیجئے، یا اپنے محبوب کی طرف سے تو اپنے محبوب کا نام لیجئے، اے میرے اللہ اس کو میرے محبوب کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے کچھ گفتگو ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ضرور قربانی کیجئے، کسی کے بہکائے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھنا آپ کی کتنی گنجائش ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے حضرات لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے اور ڈھونگ کرتے پھرتے ہیں، ہم پر تو طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ہم کیسے قربانی کریں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر طاقت بہت ہے، اللہ جانتا ہے اس کے اندر گنجائش بہت ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور سے مردوں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اگر ان کے زیورات 52.5 تولے چاندی ہے، اگر ان کے زیورات 7.5 تولہ سونا ہے، اگر ان کے پاس کچھ چاندی اور کچھ سونا ہے اور دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرد پر قربانی نہ ہو لیکن آپ کی عورت پر قربانی ہے، آپ کی محترمہ پر قربانی ہے، آپ کی والدہ پر قربانی ہے کیونکہ وہ زیورات کی مالک ہے، آپ کی بیوی قربانی کی مالک ہے کیونکہ وہ سونے اور چاندی کی مالک ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندو، اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے تو معلوم کرو کہیں بیوی پر تو قربانی واجب نہیں ہے، کہیں بیوی تو مالک نصاب نہیں ہے، لہذا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کیجئے، چاہے اپنی غیر حاضری کر دیجئے، اپنی رہنے دیجئے، لیکن اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو اپنی بیوی کی طرف سے ضرور قربانی کیجئے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دن کو بڑے اچھے طریقے سے منایا جائے،
کیونکہ میری اور آپ کی شریعت کے اندر اللہ کے نبی نے یہی 2 دن مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرے عید قرباں کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ لہذا اللہ کے نبی سے پہلے اور بھی بڑے دن منائے جاتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ لوگوں یہ صرف ہمارے لیے صرف 2 دن ہیں جن میں خوشی منائی جائے گی، اور خوشی بھی محدود طریقے سے، اور اسلام کو ماننے والا خوشی اپنے اللہ کو سجدہ کر کے مناتا ہے، ڈھول نگاڑے کر کے نہیں، گانے اور ڈی جے بجا کر کے نہیں، لوگوں کو پریشان کر کے نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو سجدے میں جا کر کے خوش کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے نمازوں کی نیت باندھ کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے، اپنی زبان پر اللہ اکبر کے ترانے بلند کر کے اپنے اللہ کو خوش کرتا ہے۔ لہذا اسی لیے یہ خوشی کے دن ہیں، اسی میں میرے اللہ کے نبی نے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے اور آپ کو فرمایا کہ تکبیر تشریق پڑھی جائیں، تکبیرات تشریق ادا کی جائیں، عید الفطر میں آہستہ آہستہ، لیکن جب عید الاضحیٰ کا دن آئے تو انہیں تکبیرات تشریق کو زور سے پڑھا جائے، یعنی جب 9 تاریخ آ جائے، 10 کی عید ہوتی ہے، اس سے 1 دن پہلے فجر کی اذان سے لے کر آپ اللہ کے نغمے سنائیں، آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور زور زور سے اپنے اللہ کے سامنے کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے خوشی کا اظہار میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کے نام کو بلند کریں، میں اور آپ اپنے اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئے تو اس کی فجر سے لے کر کے ہم ہر نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی جن کی رکعت نکل جائیں اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد مرد اور عورت دونوں کے دونوں اپنے اللہ کی بڑائی بیان کریں اور زور زور سے کہیں کہ مسجد کے اندر آپ کی آواز آنی چاہیے، مسجد کے اندر آپ کی آواز نکلنی چاہیے اور آپ کی زبان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مردوں پر بھی واجب ہے، یہ عورتوں پر بھی واجب ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مرد زور سے پڑھے گا اور عورت چونکہ اس کی آواز پردہ ہے وہ آہستہ پڑھے گی، واجب دونوں کے اوپر ہے۔ ہمارے لوگ اس چیز پر بھی بہت کم عمل کرتے ہیں، جو نمازوں کے اندر جو جماعت کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں وہ تو عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ جن کی رکعتیں نکل جاتی ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اس پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں اپنے دل کے اندر شرمندگی سی محسوس کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، چاہے کسی کی رکعت نکلے یا نہ نکلے، اگر آپ نے سلام پھیرا رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرض نماز ادا کی ہے، آپ کے برابر میں کسی کی رکعت چھوٹ گئی، وہ نیت باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میرے اللہ اور اس کے نبی کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور آپ زور سے کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس پر عمل؟ یہ 5 دن عمل ہونا ہے، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ 5 دن کی ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ کو اگر امام کی یاد نہ رہے تو مقتدی زور سے پڑھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا امام صاحب کی یاد نہ رہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے اور 9 ذی الحجہ سے ان تکبیروں پر عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور اگر کسی سے بھولے سے چھوڑ جائے، رکعت چھوٹ گئی لیکن یاد نہ رہا، مسجد سے باہر نکل گیا یا ہنس پڑا یا کسی سے بات کر لی، اب اس سے تکبیریں ساقط ہو گئی۔ لہذا ایسا بندہ بھی جس سے تکبیریں چھوٹ جائیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اے میرے اللہ یہ تو نے اپنے نام بلند کرنے کا مجھے حکم دیا لیکن میں بھول گیا سستی کی وجہ سے، میں بھول گیا اپنے کاروبار اور کام کی وجہ سے، یا میں بھول گیا کیونکہ میں نے بعد میں رکعت ادا کی ہے، میرے اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دیجئے۔ اگر کوئی بھولے سے چھوڑ دے تب بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اسی طرح اپنی ماں اور بہنوں کو بھی جا کر کے بتایا جائے کہ جب بھی آپ اپنی فرض نمازیں ادا کریں فوراً ان تکبیرات کو کہیں، یہ واجب ہیں، جس طرح مردوں پر واجب ہیں اس طرح میری ماں اور بہنوں پر بھی واجب ہیں، اس لیے ان چیزوں پر بھی عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو
او اللہ کے نیک بندو، جب عید قرباں کا دن آئے، جب عید الاضحیٰ کا دن آئے، عید الفطر کے دن تو یہ تھا کہ آپ کوئی میٹھی چیز کھا کر کے اپنی عیدگاہ کے اندر آئیں، لیکن عید قرباں کے اندر میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اسی طرح اپنے گھر سے نکل کر کے عیدگاہ کے اندر آ جایا کرتے تھے، اور آ کر کے میرے اور آپ کے آقا عید کا دوگانہ ادا کرتے، اور پھر اپنے جانوروں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرتے، پھر اسی سے جو گوشت نکلتا اسی کو گھر کی طرف روانہ کرتے اور اس قربانی کے گوشت سے کھاتے۔ یہی عمل میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے، ہاں، جس طرح عید الفطر کے دن ہم نے قربانی، ہم نے میٹھا کھایا، آج عید الاضحیٰ کے دن مجھے اور آپ کو قربانی کے گوشت سے کھانا ہے۔ یہاں ایک غلطی میرے حضرات یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت تک سمجھتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، لہذا یہ مسئلہ بھی آپ نے غلط یاد رکھا ہے۔ یہ کسی نے آپ کو بہکایا، عید اور بقر عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے، نہ آدھے دن کا روزہ ہے نہ پورے دن کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط مسئلہ یہ بھی یاد کر لیا کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو مل جائے اسی سے آپ قربانی کا گوشت کھائیے۔ یہ تو یہ کہ کلیجی شروع میں ہی نکل جاتی ہے، اس لیے جلدی بن کر کے آ جاتی ہے تو اس لیے کھائی جاتی ہے، ورنہ سنت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا قورمہ رکھا ہوا اور آپ کلیجی کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ سنت ہے۔ لہذا اس لیے اس مسئلے کو بھی آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو شدت کی بھوک لگ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ گوشت ہی کھائیں، آپ پانی پئیں، آپ کے گھر کچھ بھی رکھا ہوا ہے اسی کو کھا لیجئے۔ آپ کو اپنے بدن پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے بدن پر وزن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا بدن پانی مانگ رہا ہے تو فوراً اس کو دیجئے۔ اگر آپ کا بدن اپنے گھر کے اندر جو کھانا چٹنی بنی ہوئی ہے اس کو دل چاہ رہا ہے آپ کھائیے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ صرف مستحب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر کے اندر آپ میٹھا کھائیں اور عید الاضحیٰ کے اندر آپ قربانی کے گوشت سے کھائیں۔ لہذا یہ جو تکبیرات تشریق آپ حضرات کو بتلائی ہیں، جس طریقے سے عید قرباں کا دن آئے آپ جیسے عیدگاہوں کی طرف چلیں تو آپ کی زبانوں پر یہی نغمے ہونے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ زبان پر زور زور سے ہونے چاہیے۔ جب آپ راستوں کے اندر نکلیں اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حال و احوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ گھر سے عیدگاہوں کی طرف نکلیں فوراً اپنی زبانوں پر اپنے اللہ کا نام بلند کریں۔ اسی طریقے سے جب اپنے گھر کو جائیں، دوسرے راستے سے جائیں، اس وقت بھی تمہاری زبانوں پر یہی لفظ ہونے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری غلطیاں عید قرباں کے دن میں اور آپ کر رہے ہیں کہ بہت جلدی قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت جلدی قربانی، نماز بھی نہیں پڑھی بہت جلدی قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانور کے پاس حصے دار موجود نہیں اور قربانی ہو رہی ہے، یہ کیا ڈرامہ ہم نے بنا رکھا ہے؟ آپ پہلے سکون کے ساتھ اپنی نماز ادا کریے، پھر اپنے جانور کے پاس آئیے، اس سے محبت کا اظہار کیجئے، پھر آپ اس کی قربانی کیجئے۔ لہذا ابھی ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی، معلوم ہوا ہمارا گوشت گھر بھی جا چکا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے میرے بھائی؟ پورے سال میں ایک موقع آتا ہے، اس کو بھی ہم تسلی سے نہیں کر سکتے، اس کو بھی ہم سکون سے نہیں کر سکتے۔ امام صاحب اور نماز پڑھانے والوں کے پیچھے پڑے رہتے، حضرت نماز پڑھائیے، قربانی بھی کرنی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، اچھا ہے قربانی کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں سجدہ کرنے کو جلدی کریں، آپ خطبہ سننے میں جلدی کریں۔ عید قرباں کا خطبہ نہیں سنتے، بھاگے چلے جاتے ہیں، جیسے بہت بڑی قربانی انہوں نے کی ہے، اگر یہ نہ پہنچے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں، ہر چیز کو اصول سے کیجئے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات آپ حضرات سے کرنے چلا، یہ 2 دن سال میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، لہذا ان 2 دنوں کو یادگار بنائیے۔ آپ اپنی عید کی نماز بڑی جگہ پر پڑھیے، یہ نہیں کہ آپ نے 2 اینٹوں کی مسجدیں بنا رکھی ہیں وہیں پر ادا کرنے لگ جائیں، آپ کی مسجد ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی اور آپ کی عید کی نمازیں پڑھنے لگ جائیں۔ کوشش کریں کہ عیدگاہوں کے اندر پہنچیں، کوشش کریں کہ بڑی جگہوں پر پہنچیں۔ میرے اور آپ کے آقا
آبادی سے باہر نکل کر کے ایک بڑی جگہ پر تمام مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے یہ سال میں 2 دن مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے ان کو بھی اور نمازوں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ گھر سے نکلے مسجد کے اندر ادا کر کے گھر میں پہنچ گئے۔ نہ میرے بھائی، یہ دن سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، ان کو اپنی مسجدوں سے الگ اپنی عیدگاہوں کے اندر پہنچیے، اپنی بڑی جگہوں پر پہنچیے۔ لہذا پھر اسی طریقے سے اگر وہاں پر جس طریقے سے اب قانون بن گیا اور ایک پابندی لگا دی گئی، میں اس طرف بھی بات نہیں کرتا کہ آپ راستوں پر نماز نہ پڑھیے، اگر عیدگاہ پل ہو چکی ہے تو آپ اپنی مسجدوں کے اندر آ جائیے، آپ اپنے گھر یا باہر یا جامع مسجد کے اندر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ عید کی نماز کوشش کریں کہ ہم بڑی جگہوں پر پڑھیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور پابندی یہ لگائی گئی کہ ہم راستوں پر نہ پڑھیں، یہ میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ جب یہ پابندی لگ گئی تو آپ اس چیز پر عمل کیجئے، راستوں پر مصلی نہ بچھائیے، راستوں کی طرف نہ جائیے، لہذا آپ اپنی مسجدوں کے اندر ادا کریے، بڑا میدان، بڑا اسکول، بڑا کالج دیکھ کر کے وہاں پر ادا کیجئے۔ اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ ہم راستوں پر نہ پڑھیں تو گورنمنٹ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر غلط کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی نہ کسی کو مانتے ہیں، وہ بھی تو اپنا بھگوان ہے، اپنا پوجنے والا کسی کو مانتے ہیں، وہ ان سے خود فیصلہ کر لے گا، لیکن ہمیں اپنے قانون پر ہی عمل کرنا ہے، ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پر مقدمے ہو گئے، ہمیں پکڑ کر کے لے جایا جانے لگا تو کوئی مجھے اور آپ کو طرفداری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے میں آپ سے، آپ کا بھائی ہوتے ہوئے یہ کہنے چلا کہ اس بات پر مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے، راستوں پر اپنے مصلی نہیں بچھانے ہیں، راستوں پر نمازیں ادا نہیں کرنی ہیں۔ لہذا اگر عیدگاہ میں پڑھنی ہے تو صبح پہنچیے، مسجدوں میں پڑھنی ہے تو اور صبح پہنچیے۔ اگر مسجدوں کی جگہیں پر ہو چکی تو اللہ نے ہمیں بڑے بڑے اسکول اور کالج دے رکھے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جو اللہ والوں کے ہیں، ایمان والوں کے ہیں، آپ وہاں پر نمازوں کی صفیں لگائیے۔ عید کی نماز کے لیے مسجد فرض نہیں ہے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ہی فرض نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ کو بڑا میدان مل جائے اپنے امام صاحب کو کہیے اور وہاں پر عید کی نماز ادا کیجیے۔ کیا ضرورت ہے ہم راستوں کو بند کریں؟ کریں گے نا انشاءاللہ عمل؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔